السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست اب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کو روزے رکھنے کی توفیق دے، اور الحمدللہ بارشوں کی وجہ سے کچھ لوگ تو تکلیف میں ہیں جو مزدور اور لیبر طبقہ ہیں، لیکن سردیاں ہو چکی ہیں ان کی وجہ سے، اور روزہ یعنی لگتا نہیں آدمی کو کہ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، دن اچھا گزر جاتا ہے۔ لیکن جو ہمارے مزدور بھائی ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم کرے، اور اللہ ان کو بھی یعنی روزی کمانے کی ذرائع عطا فرمائے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو شاید میسیجز لیٹ پہنچتے ہیں، یا پھر وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ یہ پہلے سے گردش کر رہی ہے۔ ابھی دو میسیجز کی بار مار ہے، اور بھی نیٹ ورکنگ کی دنیا کے بارے میں مختلف طریقہ کار کے جو وہ لوٹ مار کرتے ہیں ان کے بارے میں جو میسیجز ہوتے ہیں وہ لوگ فارورڈ کرتے ہیں، میں ان کو شکر گزار ہوں۔ لیکن ایک کسی لڑکی کی آواز میں ہے جو راجہ ریاض یعنی فراڈ کی دنیا میں اتنا آگے کیسے پہنچا، اس پر وہ روشنی ڈالتی ہے۔ یہ جس نے بھی بنائی ہے یعنی اچھی بات ہے، اس نے تشریح کی ہے، تو اس کا جواب راجہ ریاض ہی بہتر دے سکتے ہیں کہ ان میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ جو میسج چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا جو راجہ ریاض کا ایک وائس ہے، اس میں جو وہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی اداروں کو خرید لیتے ہیں، یا جو لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اداروں کو خرید لیتے ہیں، یا ان کی مرضی سے جو ہے لوٹ مار کرتے ہیں۔ وہ میسج بھی ایک ہمارا پٹھان بھائی ہے جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس نے بھیجا ہوا ہے، تو اس کو بھی میں نے سنا، اور اس کے اوپر بہت بات ہو چکی ہے ان کے یعنی عدالت، اور یہ عدالت کے باہر بھی یہ لوگ ڈسکس کر چکے ہیں، ان کے اوپر ویڈیو بھی بن چکی ہیں۔ لیکن شاید اس میں بھی صداقت ہے، اس لیے ادارے بالکل خاموش ہیں اور ابھی تک ایکشن نہیں لے رہے ہیں۔ تو راجہ ریاض نے جو بتا دیا اس نے تو بتانا تھا کہ ادارے بکتے ہیں، ابھی اداروں کے اس کے اوپر روشنی ڈالنی چاہیے۔ اگر وہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں یا اس کو یعنی وہ بتاتے ہیں کہ غلط ہے، تو پھر وہ اپنی صفائی پیش کرے، نہیں تو پھر ہم راجہ ریاض کی بات کو صحیح مانیں گے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اور ادارے جو ہے ان کی ملی بھگت سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، میں جو جتنے بھی دوست ہیں میں ان کو پرسنل میں بھی یہ بتاتا ہوں، اور میں ادھر بھی کھلے عام یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راجہ ریاض کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور نہ میں راجہ ریاض کو بی فار یو سے پہلے جانتا تھا۔ میری جو جان پہچان ہوئی ہے، یا بات چیت ہوئی ہے، یا کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ بی فار یو کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہماری ادھر انویسٹمنٹ تھی، اور راجہ ریاض اس کا اسپوک پرسن بولو یا جو بھی بولو کرتا درتا تھا، تو اس کی وجہ سے ہماری جان پہچان ہوئی۔ پھر اس نے کچھ آن لائن کمپنیاں بنائی، اور کچھ ٹائم سے پہلے بند ہو گئی، اور کچھ ابھی چل رہی ہے، امید ہے کہ یہ بھی بند ہو جائے گی۔ تو بہت سے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کو بند ہونا چاہیے، تو میں اس پہ پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں کہ اس کو بند کرنا مشکل ہے یا آسان ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، لوگ سوال کرتے ہیں۔ لیکن لوگ خود یعنی وہ کچھ اس طرح سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ اگر ایک بار کسی آدمی کے ہم نے ویب سائٹ میں یا کمپنی میں انویسٹمنٹ کی تو وہ بھاگ چکی، دوسری بار کی، تیسری بار کی، تو ابھی اگر آئندہ وہ آپ کو کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو اگنور کر لیا کریں، اور ان کو بولے کہ جو ہمارا پہلے والا پیسہ ہے وہ پہلے واپس کرو، بعد میں دوبارہ ہم سوچیں گے۔ اور آپ لوگ جو ہمارا ایک مشن ہے لوگوں کو شعور دلانے کا کہ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، اور صرف راجہ ریاض کی نہیں، جتنی بھی یعنی 1500 ہے، 1600 ہے، یا 1000 ہے، جتنے بھی ویب سائٹ چل رہے ہیں، یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور یہ نوسرے بازی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم صرف کیشورت کی بات نہیں کریں گے کہ وہ فراڈ ہے، ہم ہر کمپنی کی بات کریں گے کہ ہر کمپنی فراڈ ہے، اور ہر کمپنی نے بھاگنا ہی ہوتا ہے۔ باقی ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر وہ کیشورت کی جگہ وجہ سے یعنی ہمیں کچھ ریلیف دینا چاہے، یا اس میں ہمیں فری اکاؤنٹ لگا کے دینا چاہے، تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے لیے ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ کو راجہ ریاض فری اکاؤنٹ دیتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، اگر کل دیتے ہیں پھر بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے، اگر آپ اس میں اور بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے پیسوں کے بارے میں خود فیصلہ کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، ان کا لینا ہے نہیں لینا ہے، تو آپ کی اپنی مرضی ہے، ہماری اپنی مرضی ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے اگر کسی بھی صورت میں اپنے پیسے واپس مل جائے تو میں اس کو مال غنیمت سمجھوں گا، یا موقع غنیمت سمجھوں گا، کیونکہ
ان لوگوں سے اپنے پیسے لینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اپنے پیسے اگر آپ کو ملتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو چاہے وہ راجہ ریاض دے، چاہے وہ سیف الرحمان دے، چاہے وہ کوئی اور دے، تو آپ کو یعنی اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا ہے. لیکن اگر آپ کے ٹرسٹ میں بھی اپنے پیسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کے پیسے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب کے ٹرسٹ بھاگ جائے گی تو آپ کے پیسے چلے جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 10 گنا مل جائے یا 5 گنا جتنا وہ دے رہے ہیں. میں نے نہیں اسٹڈی کیا، کچھ ان کے پلان ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہم کسی کے اوپر نہ تو بہتان لگاتے ہیں، نہ ہم کسی کے اوپر کوئی اس طرح کی بلیم لگاتے ہیں کہ یہ غلط آدمی ہے. جو غلط ہے اور جو صحیح ہے وقت خود ثابت کرے گا. ہم انتظار کرتے ہیں. بہت شکریہ.